تعالیٰ اعلان رکھتا ہوں، گزشتہ ہفتے مجھے پنڈی سے غیر مقلد مولوی نے فون کیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقیناً طالب الرحمان ساتھ بیٹھا ہوگا، مجھے کہتا ہے مولانا گھمن تم طالب الرحمان سے مناظرہ کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تیار ہوں مگر تمہارا طالب الرحمان مناظرہ نہیں کرے گا۔ کہتا ہے ہمارے شاہ صاحب تو تیار ہیں۔ میں نے کہا تمہارے شاہ صاحب قطعاً تیار نہیں ہے، اگر تم شاہ صاحب کو تیار کر لو میں تمہیں 10,000 انعام بھی دے دوں گا۔ کہتا ہے جی شاہ صاحب کہتے ہیں میں مناظرہ کروں گا مگر میں انٹرنیٹ پہ کروں گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں انٹرنیٹ پہ مناظرے کے لیے تیار ہوں، مگر مناظرے کا طریقہ یہ ہوگا مسجد طالب الرحمان کی ہوگی، طالب الرحمان بھی بیٹھا ہوگا، میں بھی بیٹھا ہوں گا، تم اس پہ انٹرنیٹ پہ براہ راست مناظرہ نشر کر دو، مجھے قبول ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم سرگودا اپنے مرکز میں بیٹھو، طالب الرحمان اپنی مسجد میں بیٹھے اور پھر مناظرہ ہو اور دنیا انٹرنیٹ پہ دیکھے۔ میں نے کہا یہ کوئی مناظرے کا طریقہ نہیں ہے، میں سرگودا بیٹھ جاؤں طالب الرحمان یہاں بیٹھ جائے، یہ کوئی مناظرے کا طریقہ نہیں ہے۔ طالب الرحمان کو چاہیے اپنی مسجد میں مناظرے کا میدان لگائے، طالب الرحمان مسجد میں بیٹھے۔ میں تیرے چیلنج کو قبول کر گیا ہوں گا۔ میں آج ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے، طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے، میں اس کی غلطیاں آج سٹیج پہ لاؤں گا اور میں کہوں گا اس غلطیوں کا جو میں بیان کروں گا تجھے چاہیے اس کا جواب دے دے۔ میرے دوستو میں نے زبان اگر سخت استعمال کی ہے یہ میری مجبوری ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو غیر مقلدین کے نظریات کو نہیں جانتے وہ فوراً زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں تم نے زبان سخت اختیار کی ہے۔ طالب الرحمان جیسا غلیظ آدمی اگر وہ قلم سخت استعمال کرے گا میرا لہجہ تلخ ہوگا، اگر میرے کابر دیوبند کے بارے میں کوئی زبان بھونکے گی میرا لہجہ تلخ ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے تو میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، تم اپنا عقیدہ بیان کرو، میں اپنا مسئلہ بیان کروں گا، تم اپنا مسئلہ بیان کرو۔ لیکن اگر تم نے دیوبندیت کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش کی تم اتنے مقدس بھی نہیں ہو کہ تمہاری زبان کا جواب نہ دیا جائے۔ یہ طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے، راول پنڈی اسلام آباد سے کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں دیوبندیت تاریخ و عقائد۔ اس کے شروع میں یہ بحث کرتے ہوئے طالب الرحمان لکھتے ہیں آپ اندازہ تو کرو تمہارے زبانے میں کتنا سخت لہجہ اس شیطان نے اختیار کیے۔ کہتے ہیں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا عقل مندی نہیں، لہذا ان کے دعووں اور تقریروں سے دھوکہ کا اگر ان کو موحد شمار کرنا بے عقلی ہے، یعنی علماء دیوبند بے عقل ہے۔ میں مولانا توحیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تم خود کو توحیدی کہتے ہو، وہ تم کو مشرک کہتے، تو کیا جوڑ ہے ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہی طالب الرحمان کہتے ہیں میں دیوبندیوں سے مشورہ دیتا ہوں اپنے علماء کے شرکیہ عقائد سے برات کا اظہار کر کے اپنے عقیدوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں قبول کر لو۔ یہی طالب الرحمان ایک عنوان قائم کرتا ہے اصلی چہرہ کے نام پہ۔ میں کہتا ہوں دیوبندیوں تم بھی عقل کے ناخن لو، تمہیں پتہ چلے تمہیں بھونکنے والا تمہارے شہر میں رہتے، دیوبند کے اوپر تبرہ کرنے والا تمہارے شہر میں رہتے، لیکن کوئی اس کی کلاس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دامن میں جو چور گھسا ہوا تھا اس کو باہر نکالنا چاہیے۔ اصلی چہرہ عنوان قائم کرنے کے بعد کہتے ہیں آج کل عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بری طرح سمائی ہوئی ہے کہ دیوبندی علماء توحید کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ شرک کی جتنی قسمیں بریلویوں میں پائی جاتی ہیں جن پر دیوبندی علماء بڑے برستے اور گرجتے ہیں اس سے زیادہ خود دیوبندی مسلک میں ملتی ہیں۔ یہ طالب الرحمان تحریر کر رہے کہتے ہیں جس طرح بریلوی شرک کی پلیدی میں ڈوبے ہوئے ہیں دیوبندی بھی اسی پلیدی میں لت پت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانتے نہیں، یعنی ایک چور دوسرا چتر والی بات ہے۔ یہ طالب الرحمان نے لکھا کتاب کے اختتام میں کہتے تم مت سمجھو دیوبندی موحد ہے، آخر میں کہتے ان کے پیچھے نماز ادا کرنا اور رشتہ ناتا کرنا بھی ویسے ہی غلط ہے جیسے بریلویوں کے ساتھ غلط ہے۔ میرے دوستو تم بتاؤ جو تمہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بدبخت تمہارے ساتھ نکاح کے رشتے اور ناطے توڑنے کی بات کرتے میں اس کو موحد مان لوں، میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے نماز کے جواز کا فتویٰ دے دوں، میرے بس میں نہیں ہے۔ کہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی تم فتویٰ دیتے ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غیر مقلد تو میری مسجد میں نماز پڑھتے وہ دھوکہ دیتے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ ایک رافضی ہے اور ایک نیم رافضی ہے، جس کو تم شیعہ کہتے ہو میں اس کو رافضی کہتا ہوں، جس کو تم غیر مقلد کہتے ہو میں اس کو نیم رافضی کہتا ہوں۔ ایک نظریہ ان کا ایک نظریہ ان کا، کبیر اپنے توفیق عطا فرمائی، میں تفصیلاً اس پہ بات کرتا چلا جاؤں گا ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں آپس میں کتنے قریب ہیں۔ جس طرح اس کے مذہب میں تقیہ اس کے مذہب میں بھی تقیہ ہے، دونوں تقیہ کے قائل ہیں۔ فتاوی